بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی وسلم وبارک وعلی آل سیدنا محمد النبی الکامل وعلی آلہ کمال نہایت لکمالک عدد کمالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم معزز سامعین، ایک دو مسئلے ہیں اور بہت اہم مسئلہ ہے، آپ بھی سنیں اور آگے شیئر بھی کریں تاکہ ہمارے دوسرے بھائیوں کو بھی معلوم ہو جائے۔ بہت اہم مسئلے ہیں یہ۔ آئیے یکے بعد دیگرے پہلے سوال سنتے ہیں، اس کے بعد جواب۔ پہلا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے حج بیت اللہ کس نے کیا؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ حجاج کرام جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ عمرہ کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں۔ تو خانہ کعبہ کی ایک تاریخ ہے، ہم ان پوری تفصیلات کے اندر جانا نہیں چاہتے ہیں، آپ صرف سوال کا جواب سنیے۔ سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے حج کس نے کیا؟ میرے دوستو، سب سے پہلے حج ہمارے اور آپ کے ابو حضرت آدم علیہ السلام نے کیا۔ سب سے پہلا حج، ہمیشہ یاد رکھیں گے اس کو۔ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں، حجاج کرام جاتے ہیں، ان کو معلوم کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے حج کس نے کیا۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے حج کیا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کس میت کو غسل دیا گیا؟ کسی کا انتقال ہو جائے تو غسل دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کے اکرام کی وجہ سے غسل بھی دیے جاتے ہیں، کفن بھی دیے جاتے ہیں، اور پھر دفنائے بھی جاتے ہیں، جنازہ بھی پڑھی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کے اکرام کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو بہرحال سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے کس میت کو غسل دیا گیا؟ میرے دوستو، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ یاد رہے گا نہیں رہے گا؟ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ سب سے پہلے غسل کس کو دیا؟ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا۔ اور اس کی تفصیلات آپ کو کہاں پہ ملیں گے؟ محاضرۃ الاوائل، جلد صفحہ نمبر 100، وہاں پہ جائیں آپ، یہ سوال اور یہ جواب آپ کو وہاں پہ مل جائیں گے انشاءاللہ۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے ماہواری کا خون کس عورت کو آیا؟ ماہواری کا خون جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہر ایک کو، عورت کو فطرتاً آتا ہے وہ۔ تو سوال یہ ہے کہ کس عورت کو سب سے پہلے آیا تھا؟ حضرت حوا علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں آئیں، جنت سے جب دنیا میں آئی وہ، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر ان چیزوں کو لاگو کیا۔ اگر کسی کو ماہواری کا خون نہ آئے تو پھر بچوں کی پیدائش مشکل ہو جاتی ہے، اور حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے ذریعے سے اس روئے زمین کے اوپر نسل انسانی کو آگے بڑھانا تھا۔ اس وجہ سے سب سے پہلے ماہواری کا خون حضرت حوا، جو ہمارے اور آپ کے اماں ہے، وہ کون ہے؟ امی ہے، نسل انسانی وہیں سے چلی۔ حضرت حوا علیہ السلام جب جنت سے باہر آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر ان چیزوں کو لاگو کیا۔ یہ تفصیلات آپ کو ملیں گے عمدۃ القاری جلد 2 صفحہ 80 کے اندر۔ آپ وہاں پہ جائیں گے، ان کتابوں کے اندر اور پوری تفصیلات ملیں گے، اور بہت سارے سوالات بھی اور جوابات بھی ملیں گے وہاں پہ۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اوپر کس عورت نے غلاف، ریشمی غلاف چڑھایا؟ عورت کے بارے میں ہے، سب سے پہلے کس عورت نے خانہ کعبہ کے اوپر ریشمی غلاف چڑھایا؟ چڑھاتے نا ہر سال خانہ کعبہ کے اوپر، دیکھیے آپ میرے بھائی،
حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ماں نے سب سے پہلے ریشمی غلاف خانہ کعبہ کے اوپر چڑھایا۔ وہ ایک تفصیلات ہے، حضرت عباس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، عباس بن عبد المطلب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب۔ عباس بن عبد المطلب، یعنی سب سے پہلے غلاف ریشمی غلاف کس نے چڑھایا؟ عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں نے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی نے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور کیوں چڑھایا تھا؟ وہ اس وجہ سے چڑھایا تھا کہ بچپن میں جب چھوٹے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، تو کھیلتے کھیلتے گم ہو گئے تھے۔ وہ ہو جاتے ہیں نا، کبھی بچے گم ہو جاتے ہیں۔ آج کل تو معاشرے سماج کے اندر کوئی پکڑ لیتے ہیں، ان کو اغوا کر لیتے ہیں۔ اس زمانے میں ایسا اغوا کرنے کا چرچا نہیں تھا، بلکہ وہ گم ہو گئے تھے کھیلتے کھیلتے، اور مل ہی نہیں رہے تھے وہ۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے جو والدہ تھے، وہ نظر مانی تھی کہ اگر میرا بیٹا مل گیا تو ہم خانہ کعبہ کے اوپر ریشمی غلاف چڑھائیں گے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ مل گئے۔ اس کے بعد انہوں نے نظر کو پوری کی، اور خانہ کعبہ کے اوپر سب سے پہلی عورت ہے وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی ہے۔ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی۔ دادا کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب۔ اور دادی کا نام کیا ہے؟ فاطمہ۔ کیا نام ہے؟ فاطمہ۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فاطمہ تھی، اور عبد المطلب کی بیوی تھی۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ تو سب سے پہلی وہ عورت تھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ، جنہوں نے خانہ کعبہ کے اوپر ریشمی غلاف چڑھایا تھا۔ یہ اس کی پوری تفصیلات آپ کو ملیں گے مشکات اسماء الرجال کے اندر، صفحہ 602 کے اوپر۔ آپ وہاں پہ جائیں اور ان کتابوں کو دیکھیں تو یہ پوری تفصیلات آپ کو وہاں پہ مل جائیں گے، اور بہت ساری چیزیں۔ ایک اور سوال یہ ہے، اور یہ سوال بہت اہم ہے، کہ غسل واجب ہونے کے بعد، واجب ہوتا ہے نا غسل واجب، پانی نہانا، غسل واجب ہونے کے بعد انسان کتنی دیر بغیر غسل کے رہ سکتا ہے؟ یہ سوال ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم سوال ہے جو ہماری زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ ہر ایک مسلمان اس کو سنیں کہ غسل واجب ہونے کے بعد، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کسی کے اوپر بھی غسل واجب ہونا، ایک ہوتا ہے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا، وہ الگ مسئلہ ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ غسل واجب ہے، یعنی سمجھیے فرض ہے غسل کرنا۔ اس کے بغیر ہم نہ تو نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ تو قرآن شریف کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ غسل واجب ہونے کے بعد انسان کتنی دیر تک بغیر غسل کے رہ سکتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، جنہوں نے بھی پوچھا ہے بہت اچھا سوال۔ میرے دوستو، اس کا جواب آپ سنیں کہ غسل لازم ہونے کے بعد فوراً غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اچھی طرح ذہن نشی کریں گے، اگر کسی انسان کے اوپر غسل واجب ہو گیا، غسل لازم ہو جانے کے بعد فوراً غسل کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ پھر بھی بہتر یہی ہے کہ جلد ہی غسل کر لیا جائے۔ بہتر کیا ہے؟ جلد سے جلد، جتنی جلد ہو سکے وہ غسل کرے وہ، لیکن فوری غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ جتنا جلد ہو سکے انسان غسل کر لے، کیونکہ قضاء الہی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ کب آ جائے وہ، اور کسی انسان کو معلوم نہیں ہے۔ اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ پاک بھی رہے اور صاف بھی رہے، بلکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ باوضو رہے۔ اگر ہم باوضو رہیں گے اور اسی حالت میں موت آ جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شہیدوں کے صف میں آپ کو کھڑا کریں گے۔ کتنا اونچا مرتبہ ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، اگر کسی انسان کے اوپر غسل لازم ہو جائے، لازم ہو جانے کے بعد فوراً غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔
پھر بھی بہتر یہی ہے کہ جلد سے جلد غسل کر لیا جائے۔ ہاں ایک بات ذہن نشین رکھیں گے، اگر وقت ہے اور استطاعت ہونے کے باوجود، وقت بھی اور استطاعت یعنی طاقت بھی، ساری چیزیں مہیا ہے ہونے کے باوجود غسل میں اتنی تاخیر کرنا، غسل کے اندر اتنی تاخیر کرنا کہ جس سے نماز قضا ہو جائے، یہ حرام ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اتنی تاخیر آپ کر رہے ہیں جس کے ذریعے سے نماز قضا ہو جا رہی ہے، ایسا کرنا حرام ہے، صحیح نہیں ہے۔ اس وجہ سے اگر آپ اتنی دیر تک آپ رہ سکتے ہیں بغیر غسل کے کہ ابھی نماز میں ٹائم ہے، لیکن جب وہ نماز کا ٹائم گزر جائے، نماز قضا ہو جائے اور اتنی دیر تک تاخیر کرنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارے علماء کرام نے اسے حرام کہا ہے۔ اس وجہ سے اگر آپ کے پاس وقت ہے اور استطاعت ہونے کے باوجود غسل میں اتنی تاخیر آپ نہ کریں۔ ساری چیزیں مہیا ہے، استطاعت بھی ہے، ساری چیزیں، پانی بھی ہے، پھر آپ لیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اور اتنا لیٹ کر رہے ہیں کہ نماز قضا ہو جا رہی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کو فقہائے کرام نے حرام لکھا ہے۔ معلوم ہو گیا مسئلہ؟ سمجھ گئے آپ؟ غسل لازم ہو جانے کے بعد فوراً غسل کرنا ضروری نہیں ہے، پھر بھی بہتر یہی ہے کہ جلد سے جلد غسل کر لیا جائے۔ ہاں اگر وقت اور استطاعت ہونے کے باوجود غسل میں اتنی تاخیر کرنا کہ جس سے نماز قضا ہو جائے، ایسا کرنا حرام ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ ایک آخری مسئلہ، وہ مسئلہ ہے عورت کے تعلق سے۔ ایک مستورات پوچھ رہی ہیں کہ شوہر کے بغیر سسرال میں رہنا کیسا ہے؟ میرے بھائی، جب شادی بیاہ کرتے ہیں، آپس میں ایجاب و قبول کرتے ہیں، تو شوہر کو چاہیے کہ ہم اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھیں۔ یہ اصول ہے، گرامر ہے۔ اور دوسرا اصول یہ ہے کہ شوہر جہاں بھی رکھے، بیوی کو چاہیے کہ وہاں رہے وہ۔ لیکن سوال ہی وہ یہ کر رہی ہے کہ شوہر نہیں ہے، اس کے باوجود مجھے سسرال میں رہنا پڑ رہا ہے۔ میرے دوستو، اگر سسرال میں آپ کی جان اور آپ کی مال اور آپ کی عزت و آبرو محفوظ ہے تو آپ رہ سکتی ہیں سسرال کے اندر، کیونکہ جب پتی نہیں ہے، شوہر نہیں ہے وہاں پہ، تو بعض دفعہ دیور ہوتا ہے، اور دیور کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت قرار دیا ہے، اور ہر وقت اسی کے ساتھ رہنا، اور دوسرا فیملی میں کوئی اور نہیں ہے، اس طرح اور بہت سارے غیر محرم لوگ رہتے ہیں، اور شوہر کے بغیر عورت کو وہاں پہ رہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ اپنے بیوی کو وہ اپنے ساتھ رکھے وہ، اور اصول و گرامر بھی یہی ہے، بھائی شادی کیا ہے تو دونوں میاں بیوی ایک ساتھ رہیں، اور اسی کے اندر حسن ہے، نکاح کا جو حسن ہے، نکاح کی جو خوبصورتی ہے، وہ اسی میں ہے کہ دونوں میاں بیوی ساتھ میں رہے۔ ایک کہیں اور رہتے ہیں اور ایک کہیں اور رہتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ایسا ہو اور آپ سسرال میں ساری چیزیں صحیح ہے تو آپ سسرال میں رہ سکتی ہیں، ورنہ آپ میکے کے اندر رہیے۔ اور میکے کے اندر بعض دفعہ ماں باپ نہیں ہوتے ہیں، اور بھائی اور بھاوج ہوتے ہیں، اور بھائی اور بھاوج کے اوپر جو نند ہوتی ہے وہ بوجھ بن جاتی ہے، تو اس کا بھی آپ خیال رکھیں۔ تو بہرحال میں ہر ایک شوہر کو مشورہ یہی دوں گا، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ اپنی بیوی کو بغیر کسی شرعی عذر کے اس کو الگ نہ چھوڑیں، بلکہ اپنے ساتھ رکھیں اسے۔ اور جہاں تک بہت سارے لوگ رہتے یہاں ہیں اور وہ ڈیوٹی کرتے ہیں باہر ممالک میں، تو باہر ممالک میں جتنے بھی لوگ ڈیوٹی کرتے ہیں انہیں بھی چاہیے حتی الامکان وہ کوشش کرے، وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہنے کی کوشش کرے وہ، ورنہ شادی کرنے سے فائدہ ہی نہیں ہے۔ آپ ایک دفعہ جائیں گے سعودی اور 3 سال کے بعد آئیں گے، اور پھر 1 مہینہ رہیں گے، پھر چلے جائیں گے، پھر 3 سال کے بعد آئیں گے، تو اس طرح آپ بیوی کے ساتھ کتنے سال رہیں گے؟ آپ اندازہ کر لیجئے، جوڑ لیجئے آپ۔ اس وجہ سے بہرحال سوال میرے پاس یہ آیا تھا کہ شوہر کے بغیر سسرال میں رہنا کیسا ہے؟ سسرال میں اگر آپ کی جان مال عزت و آبرو محفوظ ہے
تو آپ رہیں، ورنہ آپ میکے کے اندر رہیں، اور ورنہ آپ اپنے پتی کے ساتھ رہیں، جہاں بھی آپ کے پتی رہتے ہیں وہیں پہ رہنے کی کوشش کریں۔ آگے بات سمجھ میں، اس کے اندر اور بہت ساری تفصیلات ہیں۔ آپ اپنی قرب و جوار کے اندر جہاں پہ بھی آپ رہتی ہیں وہاں پہ علماء کرام ہوتے ہیں، ان سے رجوع کر لیجئے، وہ آپ کے حالات کو دیکھ کر کے آپ کو مسئلہ بتا دیں گے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ بعض دفعہ آپ کے سسرال کے حالات جو ہوتے ہیں وہ بہت بہتر ہوتے ہیں، ہر ایک شخص دیندار ہوتے ہیں، ہر ایک شخص کے اندر تقوی ہوتا ہے، ہر ایک شخص کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور وہاں پہ جو بھی مرد ہوتے ہیں وہ نگاہ اٹھا کر کے کسی کو دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ اگر ایسی جگہ ہے، ہوگا تو نہیں آج کے زمانے میں ایسی جگہ، اگر ہے ہوگا نہیں دوست، کیونکہ ہم معاشرے اور سماج کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو آپ صبر و سکون کے ساتھ رہیں، کیونکہ پتی باہر ہیں، وہ آپ ہی کی وجہ سے ہیں، اور پھر ایسے لڑکے کو شادی ہی نہیں کرنی چاہیے۔ جو لڑکا اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھنے کی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ شادی ہی کیوں کرے؟ کیوں کسی صنف نازک کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں؟ کیوں آپ اس کی زندگی سے کھیل رہے ہیں؟ اس وجہ سے ایسے لڑکوں کو چاہیے کہ وہ شادی ہی نہ کرے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نکاح سے بہتر یہ ہے کہ وہ نفلی عبادات میں مصروف رہے۔ نفلی عبادات میں آپ مصروف رہیے۔ جب آپ کے پاس بیوی کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور بیوی کو اپنے پاس رکھنے کی طاقت نہیں ہے، اور بیوی کو کھلانے پلانے کی طاقت نہیں ہے، بیوی کے سروں کے اوپر چھت رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو آپ شادی کیوں کرتے ہیں؟ جب تک یہ ساری چیزوں کی استطاعت نہ ہو جائے اس وقت تک لڑکوں کو چاہیے کہ شادی نہ کریں۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ تو بہرحال مستورات کا سوال ہے کہ شوہر کے بغیر سسرال میں رہنا کیسا ہے؟ بس میرا جواب یہی ہے کہ اگر آپ کا سسرال میں آپ کی جان مال عزت و آبرو ہر ایک چیز محفوظ ہے تو آپ رہ سکتی ہیں، ورنہ آپ میکے کے اندر جا کر کے رہیے، ورنہ آپ اپنی پتی کے ساتھ رہیے۔ یہ چند مسئلے تھے اور کئی دنوں سے تھا یہ مسئلہ، اس وجہ سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ بہت اہم مسئلہ ہے، ان میں سے دو مسئلے، ایک مسئلہ غسل کا اور دوسرا مسئلہ شوہر کے بغیر سسرال میں رہنے کا۔ آپ اسے سنیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔